یک بیک ایک عرب مؤذن کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔ پورا حرم اور جوار حرم اس آواز کی گونج سے منور تھے۔ لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ کر آواز کی سمت تقریباً بھاگ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 4۔ عمرے کے جتنے امور حرم کعبہ سے متعلق تھے ہم نے بحمد اللہ توفیق کے مناسب کر لیے۔ پہلی نظر پڑتے ہی جو بن پڑا مانگ لیا، پھر بیت اللہ کو نظر بھر کے دیکھتے رہنے کا ثواب بھی پا لیا۔ طواف مکمل کیا، صلاۃ الطواف بھی ادا کی، زمزم سے بھی سیرابی کی، اپنے تئیں ہر وہ کچھ کیا جو اس علم عمل کے مسکین و تہی دست نے درست جانا۔ اس حرم کا ماحول ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بار حاضر ہونے والا بدحواس اور بے حال ہو جائے۔ اگرچہ ہمارا بے انتہا رحیم و کریم رب آسمان و زمین تک گناہ بھی ایک توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم سیاہ کاروں کا حال کچھ اتنا نازک ہے کہ اس کی صفت جبار بھی یاد آتی ہے اور قہار ہونا بھی گوشہ تخیل پر رونما ہوتا ہے۔ لیکن اگر رب کی رحمت اس کے قہر و جلال اور جبروت پر غالب نہ ہوتی تو آج اس دنیا میں بسنے والے نافرمان تہو بالا کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے اور رہتی دنیا تک کے انس و جن کے لیے نشان عبرت بنا دیے جاتے۔ حرم میں داخل ہوتے ہوتے ہم ساتھ کے لوگوں سے الگ ہو گئے تھے، جو اتنی بھیڑ میں معمولی سی بات تھی، لہٰذا ہم نے کسی کو تلاش نہیں کیا اور سعی کے لیے صفا کی طرف چل دیے، کیونکہ اب حرم کے ضابطے کے مطابق مطاف میں صرف احرام والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سینکڑوں سفید احرام پوشوں نے اس نورانی ماحول میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جدھر بھی نکل جائیں لگتا تھا کہ سب اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ مساء میں بھی وہی ہجوم تھا، وہی دھوم، وہی پکار، وہی رنگ و ترنگ، وہی سما، وہی فضا تھی جو حرم کعبہ میں جلوہ نما تھی کہ صفا و مروہ کی ان راہوں میں بھی تو وہی بندگان خدا تھے جو عاشقانہ اور رضاکارانہ آئے تھے، توبہ کی بھیک مانگنے آئے تھے، پروانہ مغفرت لے جانے آئے تھے اور اسماعیل کی طرح صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے۔ لیکن کچھ فرق تھا۔ 5000 سال پہلے دوڑنے والی حضرت ہاجرہ سخت پیاس میں تھیں، شدید گرمی میں تھیں، سنگدار کھردرے پتھروں پر دوڑ رہی تھیں، اونچے نیچے راستوں کو پیروں تلے سہ رہی تھیں۔ ہم لوگ تو چکنے ستھرے سنگ مرمر پہ تھے، مزید یہ کہ گاہے بگاہے ذبیح اللہ کے طفیل میسر زمزم کے پیدر پہ ٹھنڈی چسکیوں کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں سعی کر رہے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، آج صدیوں کے بعد بھی اس کے بندے رب کی اطاعت میں ہی دوڑتے ہیں، چنانچہ قربت الہی اور ضیافت رحمانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ صفا پہاڑی اب تو شیشے کی ایک دیوار میں محصور ہے۔ اس کی جائے وقوع کعبہ سے مشرق میں کچھ دوری پر ہے۔ یہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے 395 میٹر کی دوری پہ موجود مروہ ہے، جہاں پہلا چکر تمام ہوتا ہے۔ اس کے درمیان کا مکمل راستہ اب ہموار ہے اور بہترین پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سعی میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، پہلا چکر صفا سے مروہ پر اور دوسرا واپس صفا پہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سعی کا یہ عمل جو خدا تعالی نے واجب قرار دیا ہے مروہ پر پہنچ کے ادا ہو جاتا ہے۔ ہر چکر کے مابین میلین اخضرین پر مردوں کو اپنی رفتار تیز کرنے کا حکم ہے۔ دراصل یہ اتباع ہے حضرت ہاجرہ کے اس مجاہدانہ عمل کی جو خدا تعالی کو اتنا محبوب رہا کہ قیامت تک کے لیے اسے واجب قرار دے دیا۔ سعی مکمل کر کے مروہ کی جانب سے نکلنے والی راہداری ہم نے اختیار کی اور سر راہ ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ معتمرین جماعت در جماعت گزر رہے تھے۔ ہم نے کاندھے پر ٹنگے بیگ کی چین کھول کر اندر ہاتھ گھمایا تو کچھ ٹافیاں ہاتھ لگیں، چنانچہ وہ کھاتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ مروہ سے نکل کر بائیں طرف جانے والے ایک وسیع و عریض راستے پر ہم چلنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک پارکنگ میں پہنچے، تب اندازہ ہوا کہ غلط راہ سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں مسلسل بسوں کی آمد و رفت تھی، لیکن ہمارے ہوٹل یا اس کے اطراف کی کوئی بس نہیں تھی۔ رات کا کافی حصہ وقت کے رہوار نے ماضی کا حصہ بنا دیا تھا۔ ہم مسجد الحرام کے قریب پارکنگ میں تھے۔ یہ رات کا وہ حصہ تھا جو دنیا کے مختلف گوشوں میں سو رہے اولیاء خدا کا تاریکیوں اور خاموشیوں میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے موزوں ترین گھڑی ہوتی ہے۔ حرم کی بھی مقدس و منور فضا کے انوار و تجلیات میں بھاری اضافہ ہو رہا ہوگا۔ پروردگار سے روبہ کلام اور سربگوش ہونے کا بہترین وقت ہونے والا تھا، لیکن اب جسم تھکا ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے محترم مقام تو ہرگز اجازت فراق نہیں دیتا، لیکن دراصل عبد ضعیف طبعی ضروریات اور نفسانی ترجیحات کے وقت اسی میں سرگردہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ملائکہ اس حوالے سے انتہائی استمرار و استقلال کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس پارکنگ میں ایک سیاہ فام شخص
مخصوص وردی کے ساتھ کرسی پر براجمان تھا، غالباً وہاں کا کوئی کارکن رہا ہوگا۔ اس سے بات کی اور شکستہ و پیوستہ عربی میں اتنا پوچھنے میں کامیاب ہوئے کہ فلاں ہوٹل جانے کے لیے بس کس پارکنگ میں ملے گی۔ اس نے انتظار کا دلاسا دیا اور مستبرانہ انداز سے وہاں سے کھسک لیا۔ اسی وقت ایک بس وہاں داخل ہوئی جس کا ڈرائیور پڑوسی ملک کا تھا۔ اسے جب فندق شرکاء الخیر کا کارڈ دکھایا تو اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آدھے پون گھنٹے کی مدت میں اس نے تمام سواریاں اتارنے کے بعد ہمیں میرے ہوٹل پر چھوڑ دیا۔ ہم اندر آئے تو اب تک صرف مولانا سالم صاحب پہنچے تھے۔ ہوٹل کے ریسپشن ہی میں مختلف دکانیں تھیں، جن میں ایک دکان حجام کی بھی تھی جہاں چند ترکی افراد 10 ریال میں حلق کر رہے تھے۔ وہاں حلق کرایا اور عمرے کا آخری رکن مکمل ہوا۔ اب سر کے بال اتر چکے تھے، لہٰذا احرام بھی اپنی تمام تر حدود و قیود کے ساتھ اتر گیا اور عام کپڑے زیب تن کر لیے۔ تھکا ماندہ جسم نرم و گداز بستر پر پہنچتے ہی اس دنیا رنگ و بو سے بے تعلق عالم خواب کا راہگیر اور سپنوں کا سیاح ہو گیا۔ دوران خواب کبھی کبھار بیداری دزد نیم شب کسی خاموشی کے ساتھ آدھمکتی، کبھی احوال و کوائف ایسی گھاٹیوں میں منزل کرتے جہاں دل و دماغ کو بار بار یقین دلانا پڑتا تھا کہ یہ عاجز واقعتاً مکہ مکرمہ کی حضوری سے مشرف اور بیت اللہ کا شرف زیارت پانے والا ہے۔ وہ ایام بھی ماضی کے دریچوں سے تخیل کے پردوں پر مرتسم ہوتے جن میں کبھی تو یہ مبارک سفر ایک آرزو لگنے لگتا اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ شاید کچھ ہی صبحوں کے بعد عرب کے طیارے کو توفیق پرواز ہوگی۔ دراصل عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ٹور کی طرف سے کچھ عوارضات اور پریشانیاں تھیں جو خدا تعالیٰ نے بڑے ابی مولانا مطیع الحق انظر صاحب کے توسط اور وسیلے سے حل ہونا طے فرمایا تھا، ورنہ شاید اس دیرینہ آرزو کی تکمیل وقت اور زمان کی ان گردشوں کے ساتھ ملحق و مقدر نہ ہوتی۔ بڑے کچھ گھنٹوں کے بعد برکتوں اور رحمتوں والی بستی میں اگلا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ کے حق میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا نے شرف قبولیت پایا ہے، لہٰذا مراد خلیل کے مطابق حرم کی یہ نگری پرامن بھی ہے اور رزق سے بھی بھرپور ہے۔ یہاں ہر ملک کا پھل دستیاب ہے اور یہ آبادی آباد تو اس قدر ہے کہ رات دن یکساں چہل پہل رہتی ہے۔ لوگوں کے دل اتنے مائل اور نفوس انسانی اس قدر رغبت کنا ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دیوانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں۔ حالانکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور فرزند کو یہاں چھوڑا تھا تب نہ یہاں پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ کھانے کا نوالا، نہ آدم نہ آدمزاد، ہر طرف خشکی اور ویرانی کا راج تھا۔ اس وقت تو اطاعت تھی ایک دوست کی، توکل تھا ایک بندے کا اپنے رب پر، ایثار اور رضا برقضا کا ایک ایسا اظہار تھا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بہر حال اور بہر صورت خالق کی اطاعت اور فرما برداری کی تلقین کرنے والا ہے۔ مغرب کا وقت تھا۔ مسجد الحرام کے ایک حصے میں ہم لوگ نماز کے لیے موجود تھے۔ ہم عام کپڑوں میں تھے، اس لیے مطاف کی پرکیف حاضری سے محروم رہے۔ یک بیک ایک عرب مؤذن کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔ پورا حرم اور جوار حرم اس آواز کی گونج سے منور تھے۔ لوگ دکانیں چھوڑ کر آواز کی سمت تقریباً بھاگ رہے تھے۔ کچھ نادان اپنی دکان کے باہر ہی جانماز بچھا کر تیار تھے۔ وہ مترنم صدا اور گہر فشاں آواز اذان کے الفاظ کو بہترین مائکس کے سہارے فضا کی لہروں میں تحویل کر رہی تھی۔ انتہا کا سوز و ساز تھا اس آواز میں۔ ان الفاظ کے معنی کے تو کیا کہنے، یہ کلمات رب کی بڑائی بھی ہیں اور توحید الہی اور رسالت نبوی کی گواہی بھی، اور بالآخر سرخروئی اور نماز کی طرف بلاوے کا اعلان ہے۔ یہی دعوت تو اذان کا مقصد ورود ہے۔ جب مغرب کی اذان مکمل ہوئی تو دیکھا سب نوافل میں مشغول ہیں۔ تب ابی کا وہ انتباہ ذہن کے دریچوں میں تازہ ہوا جسے وقت کے رہوار نے دھندلا کر دیا تھا کہ اذان مغرب کے بعد وہ لوگ 2 رکعتوں کے قائل ہیں جسے احناف نے ادنی مکروہ قرار دیا ہے۔ اب جماعت شروع ہو چکی تھی۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ رسول عربی کی قوم کا فرد تلاوت کر رہا تھا، آواز بھی خوب تھی، لہجہ بھی دل پذیر، اور آخر کلام بھی کون سا تھا؟ کسی شاعر کا دیوان تو نہیں تھا، یا کسی ادیب کا ادب پارہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو رب العالمین کا کلام تھا۔ وہی کلام جس جیسا ایک کلمہ تخلیق کرنے کا ابدی چیلنج ہے اسلام کی طرف سے، لیکن آج تک
دنیا کے کسی سخنور، کسی کلام ساز یا جملہ تراش کو مجال دم زدن نہیں کہ اس کے جیسا ایک کلمہ پیش کریں۔ دنیا کے ہر منصف، دانشور اور فنکار یہ اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کوئی زمینی کلام یا بشری شاہکار نہیں، ورنہ اہل مکہ کے روبرو کس کی پیش جاتی؟ فصاحت و بلاغت تو ان کا ترہ امتیاز تھی، برجستہ شعر گوئی تو عربوں کی فطرت ثانیہ تھی، فی البدی فصیح ترین کلام پر ان کا بچہ بچہ قادر تھا۔ اگر قرآن انسانی کاوش کا نتیجہ ہوتا تو ہوا میں اڑا دیا جاتا، لیکن اس کتاب کے آسمانی اور لابدی ہونے کا اعتراف تو ہر ذی شعور عدل نواز انسان کو تھا، بلکہ ہے اور رہے گا۔ لیکن افراد کی ہدایت کا فلسفہ بھی وہی ہے جو خالق مطلق اور صانع فطرت رب عرش عظیم نے طے فرمایا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ فرد بشر جسے اسلام کی حقانیت کا یقین کامل ہے، وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہو جاتا۔ بہرکیف نماز مکمل ہوئی تو پھر لوگوں کی چہل پہل بحال ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد گہری رات ہو چکی تھی، آسمان پر سیاہ بادلوں نے تاروں کے دلربا چہروں کو چھپا لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بادلوں کا لشکر برسنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے۔ شہر مکہ میں زبردست چہل پہل اور چمک دمک تھی، کیا خوب رونق و شوکت تھی۔ ہر ایک وہاں گاڑی پر ہوتا ہے یا پیدل، سائیکل یا 2 سیٹر تو جیسے وہاں ناپید ہوں۔ موسم قدر خنک تھا، ساحل کی گرم ریت بھی خوب ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ دن کی شدید گرمی میں چھپے لوگ اب شاہراہوں پر ظاہر ہو چکے تھے۔ ہمارا 7 نفری قافلہ حرم کی شمالی حد کی جانب ایک گاڑی میں جا رہا تھا، جو کہ ہوٹل کے سامنے ہی سے کرائے پر کی تھی۔ حدود حرم کی انتہا شمال میں 5-7 کلومیٹر چلنے کے بعد ہوتی ہے، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آج سے 1435 سال پہلے عمرہ کیا تھا۔ اب وہاں انہی کے نام پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہے، جس کا اندرون و بیرون ایک سے بڑھ کر ایک دیدہ زیب ہے۔ یہاں بے شمار عازمین عمرہ احرام میں ملبوس زینت مقام تھے۔ ہم لوگ بھی یہاں احرام باندھنے لگے۔ وہاں عموماً مساجد مصلی الرجال اور مصلی النساء 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہاں بھی احرام کی 2 گانا ادا کی، پھر نیت اور تلبیہ کے ذریعے محرمین میں شامل ہو گئے۔ محرمین کو چاہیے نیت کرتے ہی طواف شروع کرنے تک لبیک کو ورد زباں اور حرز جاں بنا لیں۔ اب حرم ہم لوگوں کی منزل تھا۔ مسجد عائشہ سے چلے اتنا وقت ہو چکا تھا کہ حرم پہنچ جائیں، چنانچہ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک کنارے رک گئی اور ہم لوگ پیدل ایک بار پھر بیت عتیق کی طرف جا رہے تھے۔